ہر حال میں جب تیرے حضور کھڑا ہوں تو ویسے ہی کھڑا ہوں جیسا ہونا چاہیے. مجھے ان چیزوں کی پرواہ نہ ہو, ان چیزوں کی فکر نہ ہو. میں تجھے تیری رضا حاصل کرنے کے آگے لیے جب تیرے آگے کھڑا ہوں تو میری کیفیت, انسان کا کام ہوتا ہے کوشش کرنا. یہ بات کرنی آسان ہوتی ہے, اس کے اوپر مکمل طور پہ اس انداز سے کھڑا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہوتا, لیکن انسان جب سچے دل سے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے. اور اسی اندازے سے, اسی حوالے سے جب یہ اس ہستی کے اوپر یہ بات آئی کہ اتنی خدمات, اتنا سب کچھ, یہ کچھ کرتے ہوئے جب اس حوالے سے اس کام پہ کھڑے ہوئے کہ اب لٹ گئے ہیں, تو پھر بھی کیفیت وہی ہے, جذبہ ویسے ہی ہے. کسی قسم کا کوئی وہ نہیں کہ میں کس حوالے سے نکلا تھا, کیا 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 ہوں, جب پتہ چل گیا ٹریا تو یہ ہو گیا کہ سب لٹ لٹا گیا اور غلام بن گیا ہوں. نہیں, اسی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور پہلے جس طرح ادھر خدمت کر رہے تھے نا, ان کی راہ جس راہ کے پاس ٹھہرے, اب اسی انداز سے جس کے غلام جس بن گئے تو لگے ہوئے ہیں, جیسے وہ کہہ رہے ہیں ویسے کہہ رہے ہیں, کر رہے ہیں, لیکن دل میں ایک ہی طرف ہے. کیا کون سی طرف؟ مدینہ پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو شاید اللہ کریم کا کرم ہوگا. میرا کام ہے کہ میں اس طلب میں لگا رہوں, کہیں کرم ہو جائے, کسی وقت احسان ہو جائے. اب دیکھیے کہ وہ وقت آتا ہے کہ ایک دن دکھتے بکاتے اس نے کسی اور نے دیکھا کہ بڑا مستعد, بڑا وفادار ایسا غلام ہے, اس نے زیادہ قیمت دے کے خرید لیا. کہیں سے کہیں یہی بات ہوتی, کہیں بات کرتے کہ یہ تو ایسا غلام ہے کہ بس جو بات کو منٹوں میں کرتا ہے, بڑا متحرک ہے, بڑا محنتی ہے, پر قیمتیں لگتی بکتے بکاتے اس انداز سے مدینہ المنورہ میں پہنچ گئے. اس وقت یہ کیفیت ہے کہ ایک یہودی کے غلام ہے. پہنچ گئے کدھر؟ مدینہ المنورہ میں. اور کیفیت کیا ہے کہ غلامی ہے تو ایک یہودی کی ہے. اب سالہا کی جو محنت تھی وہ سامنے نظر آ رہی ہے کہ مدینہ المنورہ پہنچ چکا ہوں. تیاری کرتے ہیں, اجازت لیتے ہیں اس یہودی سے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے کہیں جانا ہے, اجازت چاہتا ہوں, کام میں نے کر دیا جو تم نے دیا تھا. وہ کہتا ہے ہو غسل کیا, صاف کپڑے پہنے جو میسر تھے, اب چلتے ہیں اس طرف کہ جس حوالے سے میں نے بات کی کہ ہمیں اسی محبت میں رہنا چاہیے, ہمارے دل میں وہی تمنا رہنی چاہیے, وہی تڑپ رہنی چاہیے, وہی لگن رہنی چاہیے, اور کچھ آنا نہیں چاہیے. اس طرف چل پڑے جو دیکھ رہے ہیں, جن سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں, کسی کا کوئی حال چھپا ہوا نہیں, ہر چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھنے والے ہیں. یہاں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے, آپ کی حالت, میری حالت, ہماری دل کی کیفیات, ہمارے اندر کیا ہے, ہمارے دماغ میں کیا ہے, ہم چاہتے کیا ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاننے والے ہیں. اور یہی چیز انسان کو بہت بڑا حوصلہ دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز کی خبر ہے, ہر چیز جانتے ہیں, آپ ہر چیز دیکھنے والے ہیں. میرے اپنے ساتھ بہت عرصہ بیشتر کی بات ہے, مدینہ المنورہ میں حاضر تھا, تو ادھر جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ متوے کھڑے ہوتے ہیں, وہ انسان کو کہتے ہیں کہ آگے چلتا جا, زیادہ دیر کھڑے نہیں ہوتے, ہونا دیتے. تو میں ادھر سے چلا, اور جب آگے آیا, آپ کے کرنین شیفین میں پہنچا, بیٹھا, تو اکثر میرے دماغ میں یہ چیز رہتی تھی, یہ خیال ہے, وہ یہ شعر پڑھا کرتا تھا ہمارے مولوی اشرف صاحب, اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بڑی محبت والے, بہت پیار والے دوست, حد سے زیادہ محبت عیدگاہ کے ساتھ. ان کی کیفیت یہ تھی کہ قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بڑی محبت تھی, بے پناہ پیار تھا آپ کے ساتھ, اور آپ نے بھی انہیں بہت نوازا. اور
یہ ابھی جب یہ بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے تھے نا کہ وہ کسی صوبیدار میجر نے کہا کہ میں کی کردا پھر ٹیسٹ کردا پھردا دیکھدا پھردا، تو مولوی صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ میں بھی جب سارے علوم حاصل کر کے فارغ ہو گیا، ساری تعلیم حاصل کر لی جتنی کر سکتا تھا، ساری تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، جو جس حد تک میں نے پڑھنا تھا پڑھ لیا، تو میں اب نکلا کے کسی شیخ کو پکڑوں، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دوں۔ تو مولوی اشرف صاحب اکثر کھڑے ہو کر دوستوں کو سنایا کرتے تھے یہ واقعہ، کہتے ہیں کہ میں جاؤں اور پھر آگے چل پڑوں، پھر جاؤں پھر آگے چل پڑوں۔ اسی کیفیات میں پاکستان مختلف جگہوں میں جا رہا تھا، یہ گجرات کے رہنے والے تھے، تو کہتے ہیں کہ ایک دن بس داتا صاحب چلا گیا، ادھر بیٹھا ہوا تھا اور داتا صاحب کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ کرم ہو کوئی پتہ چل جائے، اور الحمدللہ داتا صاحب کا آج بھی عیدگاہ کے ساتھ اتنا خوبصورت تعلق ہے کہ مہینوں میں ڈھیروں لوگ اس حوالے سے آتے ہیں کہ ہمیں داتا صاحب کے ساتھ ادھر تھا محبت، ان کے ساتھ بہت تعلق، اور ہمیں ادھر سے اشارہ ملا ہے کہ ہم عیدگاہ میں چلے گئے، ڈھیروں لوگ ہیں۔ میں خیر مولوی صاحب کی بات کر رہا تھا کہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں ادھر بیٹھا سا تو میرے دل چ خیال سے وہی خیال تھے، میں دل چ کہ کوئی من مل جائے، اتنے دن ہو گئے لبدا تکدا پھردا کوئی اکھ کی جچدا نہیں۔ تو یہ بھی جب وغیر صاحب نے بات کی تھی نا، تو مولوی صاحب کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ خیال تو داتا صاحب میں آپ نے دیکھا ہوگا ملنگ بھی بڑے پھرتے ہیں، صحیح والے ملنگ بھی ہوتے ہیں ادھر، ایک تو ہوتے ہیں نا، کبھی اس کو ملنگ مت سمجھو جو چرس پیتی نشہ کیتا باقی سب کچھ پتہ ساریاں ہوشاں ہیں، اگر ہوش نہیں تو ایکو چیز دی ہوش نہیں جس دی ہوش رہنی چاہیے، وہ ملنگ کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ یہ خیر موضوع تبدیل ہو جائے گا، مجذوب بالکل مختلف ایک چیز ہے، اسی ہر جس نے دنیا ہزار ہاتھ روپیے پھر دن اسی ہر ایک کی مجذوب سمجھ کے دن، مجذوب بالکل مختلف چیز ہے۔ خیر میں جو بات کر رہا تھا وہ تو کہتے ہیں کہ ایک مجذوب آئے، میری کمر پہ بڑی زور سے تھپکا دیا، زور دی تھپکی دے کے نا کہنے لگے مولوی جی تسی، کہتے میں جانتا نہیں تھا لیکن کہنے لگے مولوی جی تسی تکدے پھر دیو، نہیں مولوی جی تو ہی تکدا پھردا ہے، تیرے وال بھی کدے کسے تکیا۔ جب یہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے نا اور یہ خیال تھا تو آگے کہے گئے مولوی صاحب آپ بھی دیکھتے پھرتے ہو، آپ کی طرف بھی کبھی کسی نے دیکھا؟ مولوی صاحب کہتے ہیں اس کے بعد میری کیفیت کچھ تبدیل ہوئی، اتفاقاً اگلے چند ایام میں میں عیدگاہ پہنچا، قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ ادھر اس وقت رونق افروز تھے، آپ کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دیا تھا، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا۔ اس حوالے سے بھی ذہن میں اچھی طرح سے ایک چیز بات رکھیے گا کہ جس جگہ پر تعلق ہوتا ہے نا، یقینی طور پہ فخر ہونا چاہیے راجہ صاحب کو کہ انہوں نے میرے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، لیکن شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، پھر شیخ کہتے کس کو ہے؟ شیخ دے درد آتے کتا بھی جڑا ہوتا ہے نا وہ بھی بندے کی بڑا پیارا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ بھی بڑی چیز ہوتی ہے کہ یہ میرے شیخ کے شہر کا کتا ہے، اگر صحیح بندہ اس سلسلے کو سمجھ پائے، پھر شیخ کے ساتھ تعلق اگر صحیح جڑا ہے، بندہ اپنے شیخ کو شیخ سمجھتا ہے تو شیخ کی ہر چیز پیاری لگتی ہے۔ ادھر پھر بندہ جب اس جانب توجہ کرتا ہے نا تو پھر وہ اس کے لیے اتنی، بندہ جب تک فنا فی شیخ نہیں ہوتا فنا فی رسول ہو نہیں سکتا۔ بندے کے لیے لازم ہے کہ فنا فی شیخ ہو، اور فنا فی شیخ ہونے کے لیے لازم ہے کہ شیخ کے گھر، شیخ کے گرد و نواح، شیخ کے آس پاس جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ ساری کی ساری اس کیفیت سے نظر آئے کہ یہ میرے شیخ کے ہیں۔ یہ بھی بڑا اچھا جا نقطہ نکل آیا، اتفاقاً میں اس پہ آ گیا ہوں، میں کوئی قصدن نہیں آیا اس طرف۔ یہ سمجھ کے رکھیے کہ شیخ اور شیخ کا کچھ بھی ہو، شیخ کی اولاد تو شیخ کی اولاد ہے، شیخ کے آگے جو ہیں اس کے بڑے ان کے بزرگ وہ وہی ہیں، لیکن شیخ کے گرد و نواح رہنے والی چیز
شیخ کے ساتھ جس کا تعلق ہے، اگر وہ آپ کی